السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف قسم ہے قرآن کی جو بہت بزرگ ہے اور بہت عزت والا ہے اور بزرگی والا ہے۔ آیت نمبر 1 سورہ قاف، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس کے اختتام پہ سورۃ الحجرات اللہ کے فضل اور رحمت سے مکمل ہو گئی تھی، اور آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ قاف کا۔ سورہ قاف کا جو مرکزی مضمون ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ تذکیر بالآخرہ ہے، اور آخرت کے ذریعے سے تذکیر کرنا یا انذار کرنا، یا پھر اس کو اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قریشی سردار ہیں ان کو انذار کرنا مقصود ہے بذریعہ تذکرہ آخرت۔ تو یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ ویسے اس کے مضامین کے اندر مختلف چیزیں شامل ہیں۔ اس میں انسان کی پیدائش کا ذکر بھی ہے، اس میں بعث بعد الموت کا تذکرہ بھی ہے، اس میں قیامت کا تذکرہ بھی ہے، اس میں حساب کتاب جنت جہنم کا ذکر بھی ہے، اور اس کے علاوہ ثواب اور سزا یعنی ثواب و عقاب، اور اس کے علاوہ ترغیب و ترہیب، یہ سارے مضامین اس کے اندر شامل ہیں جن کے ذریعے سے جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ اسی جو جامعیت ہے اس کے مضامین کی سورہ قاف کے، اور خاص طور پہ جو اس میں انذار کا پہلو ہے، غالباً اسی کو ملحوظ رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مختلف اجتماعات میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ خاص طور پر جمعہ کے اندر، جمعہ کے خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح جو عیدین کے خطبے میں بھی سورہ قاف تلاوت فرماتے تھے۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی اپنے مضامین کے اعتبار سے اور فکر آخرت کے اعتبار سے بہت ہی اہم ایک صورت ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام اجتماعات کے اندر پڑھ کر دوسروں کو فکر آخرت دلاتے تھے۔ اس صورت کا دوسرا نام ایک تو سورہ قاف ہے، چونکہ جو جن کو ہم کہتے ہیں حروف مقطعات، ان میں سے ایک ہی جو حرف ہے قاف وہ اس کے شروع میں آیا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ قاف پہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک دوسرا نام ہے باسقات۔ باسقات باسقہ کی جمع ہے، اور باسقہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو بلند و بالا ہو۔ تو چونکہ اس میں کھجور کے درخت کے حوالے سے تذکرہ ہے کہ کھجور کے درخت جو ہیں وہ بلند و بالا ہوتے ہیں، تو اسی حوالے سے اس کا نام ایک باسقات بھی ہے اور اس کا نام قاف بھی ہے۔ جہاں تک اس کے مضامین کی تقسیم کی بات ہے تو ہم اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں کہ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ پہلا حصہ جو ہے آیت نمبر 1 سے 11 تک، اس میں مشرکین کے اعتراضات کا ذکر ہے اور آخرت کے امکانات کے دلائل۔ جہاں تک دوسرے حصے کا تعلق ہے آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 15 تک، اس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اللہ کریم نے عذاب یافتہ قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے وقوع آخرت کی دلیل دی ہے۔ آیت نمبر 16 سے 30 تک
اہل شرک کی سزا کا تذکرہ ہے، اور وہ اس پہلو سے تذکرہ ہے کہ جو مشرک ہیں یا اہل شرک ہیں ان کو سزا دیا جانا یہ عدل کا تقاضا ہے، یعنی تقاضا عدل ہے کہ ان کو سزا دی جائے۔ اور اسی طرح جو چوتھا حصہ ہے آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 35 تک، اس میں اہل ایمان کے اجر کی بات ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پر اہل ایمان کے لیے جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے وہ قلب منیب کی استعمال کی گئی ہے، رجوع کرنے والا دل۔ تو جو لوگ رجوع کرنے والا دل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کریم نے اجر رکھا ہے۔ اور پھر جو اس کا آخری حصہ ہے آیت نمبر 36 سے 45 تک، آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس میں بعض اقوام کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، جو تاریخی جس کو ہم تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں، تو اس میں تذکیر بایام اللہ کی گئی ہے، تاریخی جو بعض اقوام ہیں ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ تسلی اور تشفی رکھیے اور اپنے مشن کے اوپر جاری رہیے اور کسی بات کو رکاوٹ نہ سمجھیے۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ یہ جو قاف ہے اس کے بارے میں ویسے تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کی بحث ہم نے کر لی، سن لی جب ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا تھا، الف لام میم پڑھا تھا، تو اس میں حروف مقطعات کی تفصیلی بحث ہو گئی تھی کہ یہ ان کے اگرچہ بعض معانی لوگوں نے متعین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حروف مقطعات کے کوئی معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، اس لیے اس کے بارے میں کسی معنی کے تعین کی بجائے یہ کہہ دینا کہ ان کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، یہی درست نقطہ نظر ہے، اور یہ ان میں سے، ان آیات میں سے ہے، یا ان قرآن حکیم کے ان حصوں میں سے ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، منہ آیات محکمات وہن ام الکتاب واخر متشابہات، یہ متشابہات میں سے ہے، ان کا مفہوم اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سارے لوگوں نے مفہوم کا تعین کرنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح یہاں سورہ قاف کے آغاز میں جو قاف ہے اس کو لوگوں نے جبل قاف کہا ہے۔ یہ جبل قاف اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ جبل قاف کیا ہے؟ یہ اسرائیلیات میں ایک تذکرہ ملتا ہے جس کو ہم کوہ قاف کہہ دیتے ہیں، اور پریوں کی بڑی داستانیں سنائی جاتی ہیں، اور اس کے بارے میں یہ اسرائیلیات میں بہت ساری بے سروپا روایات موجود ہیں، جس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زمین جو ہے اس کے اندر پانی ہے، اور پھر اس کے ارد گرد جو ہے پھر زمین ہے، پانی کے ارد گرد زمین ہے، اور زمین کے ارد گرد جو ہے ایک پہاڑ ہے جو پورے یعنی زمین کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے، اور اس پہاڑ کا نام ہے کوہ قاف اور جبل قاف۔ تو وہ جو جبل قاف ہے، پھر اس کے پیچھے جو ہے اوپر آسمان ہے، اس طرح کی کوئی ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ ترتیب ایک تو سند کے اعتبار سے یہ جو اسرائیلیات ہیں ان کے صحیح اور غلط ہونے کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اس کے بارے میں جو مفسرین نے جو قانون رکھا ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیلیات میں سے جو بات کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے وہ درست ہے، اور جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو یا اس کے خلاف ہو وہ غلط ہے، اور جو نہ خلاف ہو اور نہ اس کے مطابق ہو اس کے صحیح اور غلط ہونے کے دونوں طرح کے چانسز۔ لہٰذا یہ جو باتیں ہیں کوہ قاف نے پوری زمین کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، یہ مشاہدے کے بھی خلاف ہے، اور یعنی حقیقت کے بھی خلاف ہے، اور استنادی طور پر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہٰذا اس طرح کی باتیں جو ہیں جو کوئی بھی کہے، پھر کوہ قاف کی پریوں کی داستانیں وہ بھی شاید اسی وجہ سے بنی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ تفصیلات آگے بڑی عجیب و غریب تفصیلات ہیں۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کریم نے قاف فرمایا ہے تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یہ کسی جبل قاف کی طرف اگر اشارہ ہوتا یا اس سے مراد کوئی جبل قاف ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس کا اشارہ یا اس کی تبیین فرما چکے ہوتے،
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی. ایک اور بات بھی ہے، جس کو یہ جبل قاف یا کوہ قاف کہتے ہیں، وہ اس طرح نہیں لکھا جاتا جیسے یہ قاف ہے، ایک حرف قاف لکھ کے اس کے اوپر مد ہے. وہ لکھا جاتا ہے قاف الف اور پھر فا، اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے. تو یہ اگر کوہ قاف اگر کوئی ہے ایسا کوئی جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے جو شیشان ہے چیچنیا کی طرف ایک پہاڑ ہے جس کا نام قاف ہے، لیکن وہ زمین کے ارد گرد پھیلا ہوا نہیں ہے، وہ تو ایک جگہ پہ ایک پہاڑ ہے، اس کا نام کوہ قاف ہے. اور اگر یہ کوہ قاف کی طرف اشارہ ہوتا، چاہے وہ چھوٹا پہاڑ ہے چاہے وہ بڑا پہاڑ ہے، اس کی طرف اشارہ ہوتا تو یہ قاف الف فا ہوتا. تو چونکہ قاف الف فا نہیں ہے، یہ حروف میں سے جو حروف تہجی ہیں ان میں سے قاف ہے، اس لیے اس کے ساتھ اس کا جوڑ لگانا یہ درست نہیں ہے. والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی بزرگ قرآن کی. مجید مجد سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بزرگی، بہت عزت. اور جیسے ہم قرآن میں یہ جو سورہ فاتحہ ہے جب ہم پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین جب ہم کہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو ہے تو ایک طرح کی تعریف ہی، لیکن اس تعریف کو ایک عظمت کی اور ایک یعنی ایک لیول ہے عظمت کا، ایک سطح ہے عظمت کی جس کو مجد کہتے ہیں. تو جو قرآن کو جب مجید کہا جاتا ہے تو یہ بھی گویا قرآن حکیم کی عظمت کی ایک دلیل ہے. تو اللہ کریم نے یہ قسم کھائی. قسم جو ہے وہ قرآن حکیم میں آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بات ہو چکی. قسم دو وجہ سے کھائی جاتی ہے، یا تو جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کی عظمت بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، جو جواب قسم ہوتا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر قسم کھائی جاتی. تو اللہ تعالیٰ جس کی مرضی قسم کھائے، اللہ تعالیٰ نے تو مختلف اشیاء کی قسم میں کھائی ہیں، لیکن ہم جو مخلوق ہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے من حلف لغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی یا قسم کھائی، فقد کفر او اشرک، اس نے کفر کیا یا شرک کیا. اور یہ صحیح حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے. تو یہاں جو قرآن کی قسم ہے، قرآن کی قسم چونکہ قرآن اللہ کی صفت کلام ہے اور اللہ کا کلام ہے، تو کلام اللہ کی جب یا اللہ کی کسی بھی صفت کی قسم اٹھائی جائے گی وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی قسم اٹھائی جائے. لہذا قرآن مجید کی قسم ان قسموں میں سے ہے جو اگر ہم بھی کھائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ کی بات ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات ہیں، اور صفات بھی قسم بھی ویسے ہی ہے جیسے ذات کی قسم. لیکن یہاں ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت بیان کر دی، المجید فرما کے قرآن کی عظمت بیان کر دی، لیکن جو اس کا جواب قسم ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جواب قسم جو ہے محذوف ہے. اور اس کے لیے جب بھی کوئی مفسر یہ کہتا ہے کہ جواب قسم محذوف ہے تو پھر وہ اپنی طرف سے اندازہ کرتا ہے کہ یہاں پہ کون سے الفاظ جو ہیں محذوف ہوں گے. بہت سارے مفسرین نے مختلف مقامات پہ جواب قسم کو یا اور بہت ساری چیزوں کو محذوف مانا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، معذوف ہو، لیکن قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی مکمل رہنمائی ہے. اگر کہیں حذف نہ بھی مانا جائے تو قرآن کے الفاظ وہ پوری رہنمائی ہے. لہذا اس کے بعد جو آنے والا مضمون ہے وہی سارا جواب قسم ہے، اور اس مضمون کی اہمیت بھی اتنی ہے کہ قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے. لہذا کسی چیز کو معذوف مانے بغیر آپ اگر صرف بعد میں آنے والے مضمون کی بات کریں تو گویا بعد میں آنے والا مضمون جو ہے وہ جواب قسم ہے. اس اعتبار سے بھی قسم اہم ہے قرآن کی قسم، اور قرآن کی بزرگی بیان کی گئی ہے، عظمت بیان کی گئی ہے، اس اعتبار سے بھی قسم جو ہے وہ بہت اہم ہے. تو دونوں اعتبار سے جو دو مفاہیم قسم کے کبھی ہو سکتے ہیں قرآن حکیم میں، دونوں مفاہیم یہاں پہ موجود ہیں، اور دونوں مقاصد یہاں پہ قرآن حکیم کے قسم اٹھانے کے موجود ہیں. آگے مضمون کیا بیان ہوا ہے؟ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب.
یعنی اس کے بعد جو قسم، یہ جو جواب قسم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بل عجبوا، بلکہ انہوں نے تعجب کیا، وہ حیرانگی کا اظہار کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ یہ ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ یہ حیرت کی بات جو ہے اس کو قرآن نے مختلف جگہوں پہ ان کی اس حیرت کا بھی، وہ کبھی کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، کبھی کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ جو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں گلیوں میں پھرتا ہے، اور یہ اس طرح کے اعتراضات کہ ہمارے جیسا گویا رسول ہو تو رسول کو تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا ہونا چاہیے، کوئی سپر نیچرل چیز ہونی چاہیے۔ اس کا جواب اللہ کریم نے مختلف مقامات پر دے دیا، اور خاص طور پہ سب سے زیادہ جو مسکت جواب ہے وہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر زمین پہ فرشتے رہتے ہوتے اور فرشتوں کی ہدایت کے لیے ہم کوئی رسول بھیجتے تو واقعتاً پھر ہم فرشتہ ہی بھیجتے، کیونکہ زمین میں انسان رہتے ہیں تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک انسان ہی بھیجنا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل انسان، تو ان کا یہ جو تعجب، ان کی حیرانگی ہے کہ انہی میں سے ایک رسول جو ہے بھیج دیا گیا، بل عجبوا، بلکہ ان کو تعجب ہے اس بات پر، حیرانگی کرتے ہیں، ان جاءہم منذر منہم، تو گویا جواب قسم اصل میں یہ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جہاں سورہ یاسین ہے وہاں بھی اللہ کریم نے قرآن کی قسم کھائی ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، یہاں بالقرآن المجید کہا ہے، وہاں کا قرآن الحکیم کہا ہے۔ قسم کھانے کے بعد پھر فرمایا انک لمن المرسلین، بے شک آپ جو ہیں وہ رسولوں میں سے ہیں، آپ رسول ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی قسم کھائی ہے، اور رسول ہونے کو واضح کرنے کی قسم کھائی ہے۔ یہاں اسلوب بیان اور ہے، مضمون وہی ہے۔ وہاں ڈائریکٹ فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہاں ڈائریکٹ قسم کھا کے جواب قسم بتا دیا۔ یہاں جواب قسم بتانے کا اسلوب اور ہے، بات وہی ہے۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، ایک تو انہوں نے تعجب اس بات پر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، انہی میں سے ایک شخص جو ہے ان کو ڈرانے والا آ گیا۔ ایک اور چیز کو انہوں نے عجیب کہا، فقال الکافرون، پھر کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے، کیا اذا متنا وکنا ترابا، کیا پھر جب ہم مٹی ہو جائیں گے، پھر جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور مر کے مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، پھر یہ واپسی جو ہے یہ بہت بعید از قیاس، بڑی دور کی بات ہے کہ پھر واپسی ہو، مر گیا، مٹی ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، تو پھر یہ واپسی ہوگی، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ ان کو دونوں باتیں عجیب لگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم نے ان کے اس تعجب پر تعجب کیا ہے۔ مثلا سورہ رعد کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، قرآن حکیم نے فرمایا وَإِن تَعْجَبْ، اگر آپ تعجب کریں، آپ کو حیرانگی ہو کسی بات پر، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، ان کا اصل میں یہ قول، یہ بات ان کی عجیب ہے، کیا اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب وہ کہتے ہیں کہ کیا پھر جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان کی یہ جو بات ہے یہ اصل میں عجیب ہے، یعنی وہ اس کو عجیب کہتے ہیں، ان کا تعجب کرنا عجیب ہے کہ ان کو یہی نہیں سمجھ آتی کہ یہ اللہ کی ذات ہے اور وہ قادر مطلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ان کو حیرانگی ہوتی ہے، یہ عجیب بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، رجع کا مطلب واپسی، بعید کا مطلب دور کی بات ہے، یعنی واپسی جو ہے یہ بعید از عقل ہے، بعید از قیاس، یہ ایسا سمجھ نہیں آتی یہ دوبارہ کیسے مر کے مٹی ہو گیا۔ اصل مٹی ساری ایک دوسرے کے اندر مکس ہو جاتی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ ایک دو ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہوں، ساتھ ساتھ بے شک قبریں بھی ہوں، تو کچھ عرصہ بعد آپ جب قبر دیکھتے ہیں تو وہ ساری مٹی ہوئی پڑی ہوتی ہے، سب کچھ ختم، تو سارا ایک دوسرے کے اندر مکس ہو گیا، ساری کچھ ختم ہو گیا، کیسے دوبارہ زندہ یہ ان کو حیرانگی یہ ہوتی تھی کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، تو پھر دوبارہ زندہ کیسے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منهم،
یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، یعنی جو مٹی کھا جاتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، کون سی چیز کو کہاں، کون سے عضو کو کون سی مٹی نے کھایا ہے، ما تنقص الارض، زمین کس کس چیز ان کی باڈی میں سے کیا کیا کچھ کم کرتی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ جب ہم جانتے ہیں تو پھر واپس بھی لے آئیں گے، قد علمنا ما تنقص الارض منہ، ان میں سے جو زمین کم کرتی ہے، مٹی کم کرتی ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ وعندنا کتاب حفیظ، لوگوں کو یقین ان باتوں پہ آتا ہے جو لکھی ہوئی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بڑی حفاظت کرنے والی، محفوظ کتاب ہے۔ محفوظ کتاب میں بھی سب کچھ لکھا ہوا، یعنی جو مٹی جس کو کھائے گی، جو کس کو کیا کرے گی، یہ سب کچھ لکھا ہوا۔ تو یہ عندنا کتاب الحفیظ سے مراد ایک تو لوح محفوظ ہے کہ لوح محفوظ میں پہلے ہی اللہ نے سب کچھ لکھ دیا، اور دوسرا یہ ساتھ ساتھ جو انسان عمل کرتا جاتا ہے اور انسان کا جو کچھ واقعات وقوع پذیر ہوتے جا رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ لکھتا جا رہا ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی۔ تو جب لکھی ہوئی ہے اور جو کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، تو گویا ریکارڈ تو محفوظ ہے۔ جب ریکارڈ محفوظ ہے تو ایک ایک چیز واپس لائی جا سکتی ہے، تمہیں پریشانی اس بات پہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس من الانسان شیء الا یبلا، کہ الا عظما واحدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب مر جاتا ہے نا تو اس کی ہر چیز جو ہے فنا ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ لیس من الانسان شیء الا یبلا، ہر چیز اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ یبلا کا مطلب پرانی ہو کے پھٹ کے ختم، ہر چیز ختم۔ الا عظما واحدہ، ایک ہڈی ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، تباہ نہیں ہوتی، ایک ہڈی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور وہ جو ہڈی ہے اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، اور وہ اس کی دمچی کی ہڈی ہے، جو دم میں ہڈی ہوتی ہے نا وہ ایک ہڈی ایسی ہے جو ختم نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ یرکب الخلق یوم القیامہ، وہی ہڈی ہے جس سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی جو تخلیق ہے دوبارہ، یعنی ایک گویا اس کا کوئی نہ کوئی ایک چیز باقی رہتی ہے اور وہ ہڈی ہے، اور اس ہڈی کے اوپر جو ہے پوری تخلیق دوبارہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر جو واقعات آتے ہیں اس واقعے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو فرمایا تھا یہ گدھے کو دیکھو تو کیسے ہم اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ جوڑتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں، اس کو دیکھ کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، کس طرح کرتے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور کتاب میں بھی سارے کچھ لکھا ہے۔ اللہ قادر ہے اور کتاب میں بھی سب کچھ لکھا ہے، اور یہ صرف انسان کا جو ادراک کا ایک پہلو ہے کہ انسان اس چیز کو زیادہ محفوظ سمجھتا ہے جو لکھی ہوئی ہو، کہتے یہ تو لکھا ہوا ہے، تو اس لیے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے لیے لکھا ہوا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے تکذیب کی، حق کو جھٹلایا۔ بل کذبوا بالحق، اصل معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اصل معاملہ ہوا کیا ہے، ان کا تعجب کیوں ہے، تعجب کی وجہ بتا رہا ہے۔ بل کذبوا بالحق، انہوں نے پہلا ہی کام یہ کیا کہ حق کو ٹھکرا دیا، حق کو جھٹلا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حق ہے، اللہ کا قرآن آیا، حق ہے، تو حق کو جو لوگ پہلے ہی مرحلے پر حق کو جھٹلا دیتے ہیں کہ اس کو ہم نے نہیں ماننا، تو جب قرآن کو نہیں ماننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ماننا، تو پھر باقی سمجھ تو ختم ہو گئی، سمجھ تو اسی وقت ہی ختم ہو گئی جب آپ نے پہلے مرحلے پر بھی اللہ اور اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کو، آپ کی رسالت کو نہیں مانا۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، جب وہ آیا حق تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، یہ ہے اصل مسئلہ۔ بعد میں ان کو پھر ہر چیز کے اندر مختلف قسم کی جو ہے وہ نکتہ آفرینیاں کرنی آتی ہیں، مختلف قسم کے نکتے جو ہیں وہ الجھاؤ میں ڈال دیتے ہیں۔
فہم فی امر مریج، اللہ اکبر۔ اب یہ الجھاؤ والے معاملے میں ہیں۔ یہ مریج ماراجا سے ہے، اور ماراجا کا مطلب ہوتا ہے التبسا و اضطرابا و فسدا، جس کے خیالات بگڑ جائیں، جس کو اضطراب پیدا ہو جائے، جس کو شک پیدا ہو جائے، جس کو کنفیوژن پیدا ہو جائے، التباس پیدا ہو جائے، تو گویا وہ کسی الجھن پیدا ہو جائے، تو یہ کسی الجھاؤ میں خود بخود پھنسے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ الجھاؤ دور ہوتا ہے قرآن سے، الجھاؤ دور ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ وہ ہے حق، ان کو مانا نہیں۔ جب ان کو نہیں ماننا، ان پر ایمان نہیں لانا، ان کی تکذیب کر دی، تو پھر پیچھے شک و اضطراب کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ فہم فی امر مریج، بس وہ ایک انتہائی الجھاؤ اور کنفیوژن والے معاملے میں ہمیشہ شک میں پڑے رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ ہے، پتہ نہیں یہ ہے، اضطراب میں پڑے رہتے ہیں۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم، کیا یہ اوپر آسمانوں کے نہیں دیکھتے؟ سبحان اللہ، کیف بنیناہا، دنیا میں کوئی عمارت اتنی بڑی ہو نہیں سکتی جس میں ستون بھی کوئی نہیں ہے، اتنی اونچی ہے، تو اس کی کیفیت پہ غور و فکر، کیف بنیناہا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توجہ اس طرف دلاتا ہے کہ آسمان پر غور کرو، کیف بنیناہا، اس کو ہم نے کیسے بنایا، اس کی کیفیت پر غور کرو۔ یعنی بغیر ستون کے اتنی بڑی چھت کھڑی ہے، تو اس پر کوئی بنانے والا کوئی قادر مطلق ہے نا؟ دنیا میں تو کوئی ایسی چھت ہو نہیں سکتی جو بغیر ستون کی اتنی بڑی چھت ہو۔ تو کیف بنینا، اس کو ہم نے کیسے بنایا؟ جب یہ پتہ چلے گا، جب اس پر غور کریں گے کہ اتنی بڑی چھت اللہ نے بنا لی، بغیر ستون کے آسمان کو بنا لیا، اس پر غور و فکر کریں گے، تو یہ وقوع آخرت کی دلیل بھی ہوگی، اللہ کی قدرت کی دلیل بھی ہوگی، اللہ کی وحدانیت کی دلیل بھی ہوگی۔ وَزَيَّنَّاهَا، صرف اس کو بنایا ہی نہیں، اس کو مزین بھی کیا۔ وَزَيَّنَّاهَا، اس کو ہم نے مزین کیا۔ مزین کس سے؟ ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، اس سے یہ آسمان مزین ہے۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوج، اور اس میں کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے۔ فروج فرج کی جمع ہے، فرج کا مطلب ہوتا ہے دراڑ یا کوئی شگاف، تو اس میں کوئی دراڑ نہیں ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں جیسے اللہ کریم نے سورہ ملک کے اندر فرمایا کہ تم دیکھو، اپنی نظر دوڑاؤ اور بار بار دوڑاؤ، اور اس میں تمہیں کوئی جو ہے فطور نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تمہاری نظر تھک کے واپس آ جائے گی، تمہیں کائنات میں کوئی فطور نظر نہیں آئے گا۔ اللہ، یہ جو آسمان ہے یہ کتنا بلند ہے، کیسا کچھ ہے، سورج چاند ستارے جو مزین کیے ہوئے ہیں یہ کتنی دور ہیں، یہ کتنے، یعنی اس کائنات پر غور و فکر کرو۔ وہی بات جو اللہ کریم نے سورہ آل عمران میں فرمائی تھی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں، رات دن کے آنے جانے اور زمین و آسمان کی پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب غور و فکر کریں، اس میں نشانیاں۔ اور عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، عقل والے وہ ہیں جو بیٹھتے اٹھتے اور اپنے پہلوؤں پر اپنے اللہ کو یاد کرتے، پھر اللہ کو یاد کرتے ہوئے زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کو یہ کائنات کی تفہیم حاصل ہو جاتی ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ، سورج چاند ستارے کہاں ہیں، کتنا فاصلہ ہے، اندازہ ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نظام شمسی کا حصہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ یہ کرتی ہے روشنی سفر، اور اس کے جو زمین تک یہ جو پہنچتی ہے اس میں کتنے سال لگتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ کتنی، اس کے اندر کتنے، وہ کہتے ہیں کہ جو جس کہکشاں کے اندر ہم ہیں، اس کہکشاں کے اندر جو
نظام شمسی جیسے ہمارا نظام شمسی ہے، اس کہکشاں کے اندر اس طرح کے 10 لاکھ نظام شمسی ہیں، اور یہ بھی اندازہ ہی ہے 10 لاکھ ہوں گے کہ 10 کروڑ ہوں گے، اللہ کو پتہ ہے۔ اور پھر اس طرح کی کہکشائیں کتنی ہیں اس زمین میں، اگر ان کہکشاؤں کو دیکھا جائے تو ہماری کہکشاں تو ایسے ہی ایک طرف پڑی ہوئی ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو غور کرو تو اتنی بڑی کائنات، اور آدمی حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات بنانے والا وہ دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ اور جہاں سورہ غاشیہ میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، جس اللہ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے، اتنا بڑا آسمان بنا دیا، آپ اس کو اونٹ کو نہیں دیکھتے، اتنی بڑی اللہ نے تخلیق بنا دی، یہ ساری تخلیقات پر غور و فکر کرو تو کیا یہ جو ننھی منی تخلیق انسان ہے، اتنا سا انسان، ان ساری چیزوں کے بارے میں تو انسان چھوٹی سی مخلوق ہے، تو کیا یہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یعنی کس طرح کی بات کرتے ہیں اللہ؟ ذرا غور کریں کہ یہ آسمان کو ہم نے کیسے بنایا اور اس کو ہم نے مزین کیا، وما لہا من فروج، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا شگاف نہیں ہے، والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے اس میں کھینچ دیا، کھینچ کر لمبی کر دیا، زمین کو بچھا دیا، والارض مددناہا، زمین کو ہم نے بچھا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اس کے اندر ہم نے پہاڑ ڈال دیے، پہاڑ گاڑ دیے، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں سے ہم نے اگایا، فیہا اس میں سے من کل زوج بہیج، ہر طرح کی مخلوق جو خوشنما تھی، بہیج بہجہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خوشنما، جو خوش منظر، کوئی چیز جو بھلی لگتی ہے، تو بھلی لگنے والی چیزیں اللہ نے، زوج کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو زوج کا معنی ہے مختلف چیزیں، تو زوج کا مطلب طرح طرح کی اللہ نے چیزیں بنا دی۔ دوسرا زوج کا معنی یہ بھی ہے، بعض مفسرین نے یہ بھی کہا، اور یہ معنی ہو سکتا ہے، زوج کا معنی تو جوڑا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، اور یہ معنی درست ہے، اور یہ مشاہدے کے بھی مطابق ہے کہ نہ صرف یہ کہ جانوروں کے اور جانداروں کے مذکر مؤنث ہوتے ہیں، ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے، بلکہ جو علاوہ ازیں مخلوقات ہیں ان کا بھی جوڑا جوڑا ہوتا ہے۔ اور آگے سورہ زاریات آ رہی ہے، اس میں بھی جو جوڑے جوڑے کی بات اللہ کریم نے فرمائی ہے، ہر چیز کا جوڑا، یعنی ایک تو یہ انسانوں کا، جانداروں کا، جانوروں کا مذکر مؤنث کا جوڑا ہے، اسی طرح نباتات میں چلے جائیں تو نباتات میں بھی جوڑا جوڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پچھلے دنوں دوست جو ہے اپنے گھر سے، وہ کہتا ہے میرے گھر میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے عجوہ کھجور، تو وہ عجوہ کھجور لے کے آیا، کوئی دیکھیں میرے گھر میں پھل لگا ہوا ہے، تو میں نے کہا یار ہم لگاتے ہیں تو اس میں تو پھل کوئی نہیں آتا، یہ تم نے کیسے؟ وہ کہتا ہے یہ اس کے اندر ایک نر پودا ہوتا ہے، ایک مادہ پودا ہوتا ہے، اگر آپ دونوں لگائیں گے تو پھل ہوگا، ایک لگانے سے پھل نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز، یہ خوشنما نظر آنے والے جو پودے ہیں ان کی بھی 2 چیزیں ہیں، اور انسانوں کی، جانوروں کی، ان کی بھی 2 چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو جوڑے ہیں کہ دن رات ایک جوڑا ہے، اسی طرح اجالا اندھیرا ایک جوڑا ہے، زمین آسمان ایک جوڑا ہے، اونچائی اور پستی گہرائی ایک جوڑا ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح ان جوڑوں کی حقیقت بھی انسان سمجھ جائے تو ایک جوڑا ہے، دنیا بھی اکیلی نہیں ہے، دنیا کا بھی جوڑا ہے، اور وہ ہے آخرت۔ لہذا اگر یہ جوڑوں کی بھی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو بھی آخرت کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کا جوڑا ہے، تو ہر چیز کا جوڑا ہے تو پھر دنیا کا جوڑا بھی تو ہوگا، اور جو دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اللہ۔ تو اس اعتبار سے جوڑا جوڑا کہنا کہ خوشنما نظر آنے والی جو چیزیں ہیں ان کا جوڑا جوڑا ہے، یہ بھی درست ہے، اور یہ مختلف اشیاء ہے، زوج سے مراد مختلف طرح طرح کی خوشنما چیزیں بنائیں، یہ بھی درست ہے۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ اسی لیے بنائی ہیں، اللہ اکبر، تبصرۃ دیکھنے کے لیے، و ذکریٰ اور نصیحت حاصل کرنے کے، یہ
تبصرہ ہے یعنی دیکھنے کے لیے ہے، اور وذکرہ اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے، لکل عبد منیب، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا. منیب کا مطلب رجوع کرنے والا، انابت کرنے والا، تو اناب ینیب سے منیب، عبد منیب، ہر وہ شخص جو رجوع کرے اس کو سمجھ آ جاتی. تبصرہ مشاہدہ، ذکرہ نصیحت. اور مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ نے بڑا زبردست ترجمہ کیا. وہ کہتے ہیں بینائی اور دانائی، کہتے ہیں بینائی بھی عطا فرمائی ہے، دانائی بھی عطا فرمائی، لیکن ہے کس کے لیے؟ لکل عبد منیب، جو رجوع کرنے والا آدمی ہے، جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے اس کے لیے ہے، اور جو کسی چیز کی طرف توجہ ہی نہ کرے، دیکھے ہی نہ، تو اس کے لیے تو کوئی نہیں. اللہ نے سب کچھ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں ہر ایک کو دی ہیں، دماغ دیا ہے ہر ایک کو دیا ہے، سماعتیں دی ہیں ہر ایک کو دی ہیں، لیکن کام میں جب لاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے، وگرنہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ سوچتے سمجھتے نہیں اس سے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے لیے کان بھی ہیں اور وہ اس سے سنتے نہیں ہیں. تو پھر جب اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال ہی نہیں کرنا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. جو استعمال کرے گا، جو ان کی طرف دیکھے گا، جو ان کی طرف رجوع کرے گا، ان کو ہر چیز سمجھ آئے گی. اللہ اکبر. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.